بلکہ آج ہم دو دعائیں پیش کر رہے ہیں۔ دو دعاؤں کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی آپس میں بہت زیادہ قربت ہے اور بہت آسان بھی ہیں، اور یقیناً آپ کی اکثریت ان دعاؤں سے انہیں سننے سے پہلے ہی آپ نے یاد کی ہیں، آپ ان کا استعمال کرتے ہوں گے، اللہ سے مانگتے ہوں گے روزانہ۔ اس کے راوی ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے صاحبزادے ہیں ابان بن عثمان۔ وہ اپنے والد سے بتاتے ہیں کہ میرے ابا جی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات ادا کرتا ہے صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ، تو پھر اسے کوئی چیز یا کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور وہ کلمات ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کے نام سے، بسم اللہ، اس نام سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، وہی تو ہے سننے اور جاننے والا۔ پھر دوسری حدیث جس کے راوی خولہ بنت الحکیم ہیں محترمہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی فرد کسی جگہ جاتا ہے اور وہاں ٹھہرنے کا اس کا ارادہ ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، زیادہ دیر کے لیے ہو، 1 دن 2 دن یا چند گھنٹے یا 1 رات، تو وہ وہاں پر یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو جب تک وہ وہاں رہے گا کوئی شے اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، تو کوئی مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور بالعموم اس روایت کو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس روایت کے بارے میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بالعموم سانپ، بچھو، اس طرح کے جانور جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان سے یہ دعا 3 مرتبہ مانگ دی جائے تو یہ ان سے پھر انسان یا مسلمان ان کے شر سے، ان کے ڈنگ سے، ان کے کاٹنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کوئی شیطان ہے، کوئی انسان ہے، انسان نما شیطان ہے، کوئی جانور ہے، تو یہ دونوں دعائیں اگر ہم پڑھ لیں 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام میں، تو ہم ان کے شر سے، ان کی مصیبتوں سے، ان کے ڈنک سے اور ان کے کاٹنے سے محفوظ رہ پائیں گے بإذن اللہ تعالی۔ اب آتے ہیں ذکر کے موضوع کی طرف۔ ذکر کے حوالے سے فی نفسہ ہی قرآن پاک کے ذکر پر ہم کافی طویل گفتگو کی ہم نے، پھر نماز کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد تہجد پہ بات ہوئی، اور آج ہم حج کے حوالے سے کچھ معلومات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ حج کے لغوی لفظی معنی کیا ہیں؟ حج کے لفظی معنی کسی جگہ کا قصد کر کے جانا، کسی جگہ آنا اور رک جانا، یہ تینوں مفہوم حج کے لغوی معنی میں آتے ہیں۔ کسی جگہ کا قصد کرنا، وہاں جانے کا ارادہ کرنا اور جانا، رک جانا اور کسی جگہ آنا۔ لیکن حج کے جس طرح ہر لفظ کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں، ڈکشنری کے معنی ہوتے ہیں، اور اس میں پھر وہ موقع محل کے اعتبار سے الفاظ کے معنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو حج کے جو لغوی معنی ہیں وہ آپ نے جان لیے۔ اصطلاحی معنی وہ عام طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور اس رکن میں ہمیں خاص مہینے میں، خاص تاریخوں میں مکہ جانا ہوتا ہے، میدان عرفات جانا ہوتا ہے، منا ہوتا ہے، وہ سارے اس میں مناسک ادا کرنا ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اسی طرح اصطلاحی معنوں میں ہی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ جو حج کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں
بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ جا کے عبادت کرنا اور حج کے مناسک ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے. اور حج کا لفظ جو ہے وہ حج بھی ادا کیا جاتا ہے اور حج بھی، ہے کے نیچے زیر بھی پڑی جاتی ہے، دونوں طرح صحیح ہے. حج بھی کہہ سکتے ہیں اور حج بھی کہہ سکتے ہیں. اور حج کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ایک لفظ اکثر ہمارے ہاں سنا جاتا ہے اور وہ ہے حج اکبر. اور حج اکبر کے بارے میں عام طور پر ہمارے ہاں بر صغیر میں پتہ نہیں کس نے مشہور کر دیا، اور یہ جس میدان عرفات میں یعنی قیام 9 تاریخ اگر اس دن جمعے کا دن ہو تو پھر وہ حج اکبر ہوتا ہے. یہ تصور صحیح نہیں ہے. حج اکبر کہتے کس کو ہیں؟ عربی زبان میں، عربی علاقوں میں، عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اور مستقل یہی رواج عام رہا ہے کہ حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو بھی حج کہتے ہیں، لیکن اسے حج اصغر کہتے ہیں. تو حج اصغر عمرہ ہوتا ہے اور حج اکبر جو ہم صرف حج کہتے ہیں اسے حج اکبر کہا جاتا ہے. لیکن اس کو جمعے کے ساتھ جوڑ دینا یہ اور اس کو پھر یہ کہانیاں بنانا، یہ ہمارے ہاں کہانیاں بنانے والے بہت ہیں جو جی اس اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس کی بادشاہ کا تختہ الٹا جاتا ہے، اسی سال وہ یا تو مر جاتا ہے یا یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس طرح کی کہانیاں جو ہے نا وہ بنانے والے بہرحال وہ ہیں، لیکن ان کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے اور عمرے کو حج اصغر. کس پر فرض ہے؟ ہم نے کہا نا کہ 5واں فرض ہے. نماز تو تمام مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح پھر زکوٰۃ ہے، اسی طرح پھر رمضان کے روزے رکھنا ہے. تو حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک، خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، بس پہنچنا اس کا مقصود ہے، وہاں تک پہنچ سکتا ہو، وہ اس کا حج کرے. یہ پھر اللہ کا حق بن جاتا ہے کہ وہ شخص جو پہنچ سکتا ہو وہ اس کا حج کرے. اور جو کوئی انکار کر دے، اور دیکھیں گے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، اچھا پھر دیکھیں گے، پھر ابھی تو فی الحال تو مکان بنانا ہے، فی الحال تو گھر بنانا ہے، پھر فی الحال تو وہ فلاں خرچہ ہے نا، پھر تو ابھی تو وہ بھی ہے نا. تو ابھی کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے اور کئی لوگ بیچارے حج سے محروم ہی رہ جاتے ہیں. اور کئی ایسے بھی نادان یا ایسے بدقسمت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو حج کے موقع پہ کسی فارس ملک میں چلے جاتے ہیں، کسی جو دوسری جگہ سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور حج کے دن مکمل ہوتے گھر واپس آ جاتے ہیں. تو یہ ان کی بدقسمتی. لیکن اگر انسان کے پاس استطاعت بھی ہے، پیسے بھی ہے، دولت بھی ہے، فراغت بھی ہے، لیکن کرونا آ گیا ہے تو پھر حج فرض نہیں ہوگا. رکاوٹ آ گئی نا، یا حکمران ایسا آ گیا کہ جس نے جانے کی اجازت نہیں دی، آنے کی اجازت نہیں دی، تو پھر ایسی صورت میں بھی وہ حج فرض نہیں ہوگا. اللہ نے بہت واضح اور بہت پیارا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. یہاں پر رکاوٹ آ گئی، استطاعت ختم ہو گئی، فریضہ ساقط ہو گیا. جب کبھی یہ استطاعت ہوگی، جب کبھی موقع ملے گا اور وسائل ہوں گے، حالات سازگار ہوں گے، کرونا نہیں ہوگا، حکمران کی طرف سے اجازت مل جائے گی، تو پھر حج کر لیں گے، پھر حج فرض ہوگا. اسی طرح حج کے ارادے اور حج کی نیت کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وسائل نہیں ہے، مصروفیت ہے یا دوسری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اس بنا پر ہم حج نہیں کر پاتے. ابھی تو مکان بنا اس پہ لاکھوں، بلکہ اب تو لاکھوں کی بات پیچھے رہ گئی ہے، آگے کے فگر جا رہے ہیں، اس مکان پہ خرچ کر رہے ہیں لیکن حج کے لیے نہیں جا رہے. تو اگر حج کا سچا ارادہ ہو تو ذرا سادہ مکان بنایا جا سکتا ہے اور حج کے پیسے بچائے جا سکتے ہیں، حج پہ جایا جا سکتا ہے. اور اگر نیت ہو تو پھر کتنے ایسے غریب ہیں کہ جو سال ہا سال
لگا کر رقم پس انداز کرتے ہیں، بچاتے ہیں اور رقم جمع کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ اتنی رقم بن جاتی ہے کہ اس کے لیے پھر وہ حج پر چلے جاتے ہیں اور حج کر کے آتے ہیں۔ ایسی بھی مثالیں ہمارے اپنے معاشرے میں موجود ہیں، لیکن جو بدقسمت ہیں، جن کی نیت نہ ہو، جن کی نیت میں کھوٹ ہو، ان کے لیے پھر آزار، عذر، بہانے وہ بے شمار ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج تو ایمان کی بات ہے کہ ایمان اگر ہے، پکا پختہ ایمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر آپ حج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے تو پھر حج آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پھر آپ کا ایمان بھی کمزور ہے۔ تو اصل حج تو وہی لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان بھی پختہ ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے ان کی محبت بھی ہوتی ہے۔ ماہ رمضان اپنے اختتامی ایام میں آ گیا ہے۔ ماہ رمضان میں کتنا اچھا لگتا تھا کہ لوگ رمضان میں بطور خاص عمرہ کیا کرتے تھے، عمرے پہ جایا کرتے تھے۔ اہل قطر سے ان کی بڑی تعداد جاتی تھی یہاں سے۔ اب جب سے یہ محاصرہ شروع ہوا تو پابندی لگ گئی، اور محاصرے کے بعد اب کرونا آ گیا تو اس بنا پر بھی عمرے پہ نہیں جا سکے۔ تو عمرے رمضان میں عمرہ کرنے کے حوالے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی، کہ رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے کہ گویا اس نے حج کیا، بلکہ میرے ساتھ حج کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او حجۃ معی، کہ اس کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان میں عمرہ وہ میرے ساتھ یا حج کے برابر ہے، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے یا حج کے برابر ہے۔ اسے خواتین کا جہاد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا خواتین پر بھی جہاد فرض ہے یا خواتین کے لیے بھی جہاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس میں قتال نہیں ہے، اور وہ ہیں حج اور عمرہ۔ یہ دونوں، یہ اس کی روایت کی ہے، یا یہ روایت موجود ہے مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ خواتین کا جہاد حج اور عمرہ ہیں، وہ ان کو حج اور عمرے جتنا حج اور عمرے کا ان کی ادائی وہ ان کے لیے جہاد کے برابر ہوگی۔ اس موضوع پر مزید باتیں بھی ہیں، اس کو پھر ہم ذرا آج اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، کیونکہ پھر وہ کال کا ٹائم کم ہو جاتا ہے۔ آخری پوائنٹ رہنے دیں تو کل کے حلقے میں شامل کر لیں گے۔ تو عائشہ جی ذرا قواعد و ضوابط بتا